اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ قرآن عزیز اور واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک پاک اور مقدس انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء و رسل کی جماعت میں شامل ہے اور ان کا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ دولت و ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت اور فیروز مند تھا، مگر یہاں یک امتحان و آزمائش میں آ گیا اور متاع و مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آ گھیرا۔ مال و منال برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہوئے اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا۔ تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں صرف عرض حال کر دیا۔ اذا نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب۔ پاس ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا تو نے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ تکلیف و عذاب کو اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ تکلیف و عذاب گو اللہ ہی کی مخلوق ہے، مگر شیطانی اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا، شیطان نے مجھ کو تکلیف و عذاب کے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر عرض حال کے لیے نہایت عجیب و لطیف اور بلیغ پیرائے بیان اختیار کیا کہ انی مسنی الدر، اللہ پاک مجھ کو مصیبت نے آ گھیرا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو مہربانوں میں سب سے مہربان ہے۔ اور جب اس نے پکارا تو اللہ نے سنا اور قبول کیا۔ جو مال و متاع برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے، اللہ نے اس سے چند در چند اور زیادہ اس کو بخش دیے، اور صحت و تندرستی کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ غسل کر کے صحت یاب ہو جائے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اس کا ذاتی وصف ہے، اور اہل بصیرت اور فرما بردار بندے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و ابوبیت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ کہہ کر ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صابر پایا۔ وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جانب رجوع ہونے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم گسار باقی نہ رہا، تو وہ نیک بیوی ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت انتہا ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ، اور دوسری جانب
قسم کا سچا اور پورا کرنے کا سوال۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بی بی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائے اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو مارے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے جسم کے باطنی حصہ میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی کلا کما ہو گیا، اور اس طرح وہ صحت یاب ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسی معدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں، جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کا ماتحت ہوا کرتا ہے۔ وفات۔ سفر حضرت ایوب علیہ السلام میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بصائر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں صبر و ضبط، استقلال و استقامت اور مصائب و بلا میں شکر و سپاس گزاری کے جو اسرار اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل بصیرت کے لیے درس عبرت ہے۔ ان میں سے چند مستورہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے بندوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے اسی نسبت سے وہ بلا و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت و بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے: مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اس کے بعد صلحاء کا نمبر ہے، اور پھر حسب مراتب و درجات انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے۔ پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی و رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اگر رعونت و انانیت کار فرما نہیں ہے تو بہت آسان ہے، لیکن مصیبت و بلا، رنج و محن اور اسرت و تنگ حالی میں رضا با قضا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا
بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس ضبو حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ غیر متوقع طور پر بے غائط افضال و اکرام سے نوازا جاتا اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس کے لیے روشن شہادت ہے۔ نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ قنوطیت کفر کا شیوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجود پذیر ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات آزمائش اور امتحان بن کر آتی اور صابر و شاکر کر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے، میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ نمبر 4، زن و شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وساوس میں سے سب سے زیادہ کبھی وسوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے، زن و شوہر کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بو دینا ہے۔ اسی لیے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے اعضاء و اقربا تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہو۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت، ہمدردی اور غم خواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم ان کے حق میں پورا کرنے کے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بی بی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان عورت کو اس بی بی جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، معاف کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق کے رہتی ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستہ پر ہیں۔ اللہ پاک کی بے حد و حساب رحمتیں ہوں
حضرت ایوب علیہ السلام پر اور ان کی بیوی پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب۔ آمین یا رب العالمین۔